سمپل ہے کہ اگر پاکستان کی فک اجازت دے دیتی ہے کہ اس طرح کے پاکستان میں اوپن ہماری ڈاکومنٹیشن میں خانہ ہو، بالکل ہونا چاہیے. اگر فک کہتی ہے نہیں تو ان اپولوجیٹکلی ہم کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں پھر دس از تانا، ہاؤ سمپل اٹ جیسے از. صاحب میری بات پلیز سمجھیں کہ پھر تانا ان تو کو اس وقت تانا ہوتا کیسے ہے نا دیا جا وہ سکتا ہے بھائی، منافقت کا؟ تانا تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب ہم یہ کہیں کہ ہمارا ظاہر اور ہے باطن اور ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فک اس کی اجازت نہیں دیتی تو ہم ان اپولوجیٹکلی کہتے ہیں جی نہیں اجازت، بات ختم. چلیں کیسر صاحب، میں منافقت تو آخری اس وقت کچھ ہوتی ہے کوشچن، نا. میں آخری نہیں، میں آپ بات کی ایک اپنی چیز کو سمجھانے کی ایڈریس کرنا کوشش کرتا چاہوں گا. ہوں. میں جی ایک چیز بس کو میں میں 10 ایڈریس کر سیکنڈ دوں. دیجیے گا، 10 میری سیکنڈ مجھے میری دیجیے میں گا. آپ کی ایک چیز تھوڑی تشنا رہ گئی ہے نا، میں اس کو میں ایڈریس کر دوں کہ جی جی. یہ آپ نے اور آپ جیسے بہت سے لوگوں نے تاثر دیا ہوا ہے نا کہ یہ 99.5% بھی اگر ہوں اور وہ کہیں کہ ہاتھ کاٹ دو تو بیسک رائٹ پائلٹس نہیں ہوتے اسے یہ اپنا اینڈریو بریوک کو عدالت میں بولنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی تھی جبکہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 6 رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتا ہے؟ دیکھیں وہ تو میں اس کے ٹرائل کا دیکھوں گا، مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس وقت ٹرائل میں کیا چل رہا ہے. میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان، فار ایگزامپل ایک انسان ہے وہ اسلام پاکستان میں چھوڑ چکا ہے، اب کیا وہ منافقت کے طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، یا وہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یار میں نان ریلیجس ہوں اور ایک منافقت سے آزاد زندگی پاکستان میں کیا وہ گزار سکتا ہے؟ اگر دیٹ از نہیں ناٹ تو پھر وہ جو آپ امپورٹنٹ. نے ویڈیو میں تانا دیا تھا وہ پھر تانا نہیں بنتا. وہ تانا نہیں بنتا، وہ تانا سرے سے ہے ہی نہیں. بڑی پریگمیٹک بات ہے. دیکھیں جو پاکستان میں یہ چلیں ویسٹ کی کیسر بھائی، میرے بچیاں خیال دیکھ سرکل سے کے، آ جا رہی ہے، باقی کالرز کو لیجیے گا میں میرے میں خیال سے. رسپونڈ کر دیتا ہوں آپ کی بات کو کہ پاکستان میں یہ جو ہمارا ہے نا ایک ویسٹ کی بتیوں کو دیکھ کے متاثر ہوا سیلف ہیٹنگ طبقہ جو اپنے آپ کو کول بنانے کے لیے بنا ہوا ہے نان مسلم، نہیں سر، میں وہ پراؤڈ اتنی. پنجابی ہوں، میں پراؤڈ پاکستانی ہوں، میں کوئی سیلف ہیٹنگ نہیں، میں پراؤڈ ہوں اور آج میں اور مزید پراؤڈ ہوں، یہ مت کہیں ہمیں. خیر آپ چھوڑیں، آپ سے اگر چار باتیں اگر ہو جاتی ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ مسئلہ آپ کے لیے بھی بن جائے گا اور فائدہ نہیں ہے اس بات کا. سو لیٹس کیپ اٹ ریئلی سمپل اینڈ دی سمپل فیکٹ آف دی میٹر از کہ یہ اتنی انسگنیفیکنٹ مائنورٹی ہے کہ میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اس پہ ایون بات بھی کی جائے. میں تو یہ ایک تاثر جو دیا ہوا ہے جعلی کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس سے ہم ڈیٹا انالائز کر رہے تھے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، سارا وہ بیک اینڈ پہ دیکھ رہے تھے، اور ایک ایک بندے کی ہم نے وہ جو 50 دیکھی، 35 ان کی جو دیکھی ہم نے پروفائل سوشل بنائی ہوئی ہیں، ٹویٹر پہ دن رات یہی کام کر رہے ہیں. کسی نے اپنا نام ایک پروفائل میں زبیدہ رکھا ہوا ہے، دوسرے میں نازیہ رکھا ہوا ہے، تیسرے میں کوئی ولگر فوٹو بھی لگائے ہوئے ہے، ساتھ کسی نے کیا کیا کسی میں کیا کیا. تو یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ انسگنیفیکنٹ مائنورٹی ہیں. میں اس پہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. میرا مسئلہ ہے ان لوگوں سے، ان اداروں سے کہ جو ان کی بات کو مان کے، ان کی تو خیر وہ جھوٹے کے نوٹ پہ نہیں لکھتے، ان کو براؤن کو کیا سمجھ گا، یہی تو مسئلہ ہے. وہ وائٹس کو دیکھ کر، ان ایکسٹریمسٹ وائٹس کو دیکھ کر کہ جو ہمارے ملک کا سوشل فیبرک چینج کرنا چاہتے ہیں، ان کے قانون کو سارے پاکستان کے منہ پہ مل دیتے ہیں. وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی صورت میں ہو، یہ جو ایچ ایس سی نے اپنا نوٹیفکیشن وڈرا کیا وہ اس کی صورت میں ہو، یا کسی اور صورت میں ہو. ہمارا مسئلہ ان سے ہے. یہ جو سیلف ہیٹنگ بچے آج امریکہ کو کلیپس ہو، کل یہ مسلمان ہو جائیں گے واپس، ان کا what do you think we take them seriously؟ چلیں ویسے ہمارا جو اپنا انالیسس ہے، ہم اس وقت کرسچنز اور ہندو سے بڑی مائنورٹی ہیں جس دن یہ اوپن ہو جائے کہ نو ریلیجن والی کیٹیگری ہے. بٹ اگین چلیں میں وہ آپ ٹائم زیادہ نہیں لیتا. آپ کا انالیسس جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنے آپ کی ڈیبیٹس میں آرگومنٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ دیر از ایبسولوٹلی چلیں نتھنگ. ٹھیک، واٹ چلیں وی ٹھیک. ڈو انڈرسٹینڈ از کہ پوری دنیا میں جس طرح سے تیزی سے الحمدللہ بڑے بڑے ایکڈیمکس مسلمان ہو رہے ہیں، ڈاکٹر نعیم جیسے لوگ، ڈاکٹر ونٹرز جیسے لوگ، ایکڈیمکس اسلام کو پڑھ کے، انگلش میڈیسن جیسے لوگ ریسرچ کر کے ایکڈیمکلی سمجھ کے وہ آئے ہیں. وی لک فارورڈ ٹو دیم بیکاز اس وقت ویسٹ میں جتنے بھی ایولز ہیں ان کے خلاف ریزسٹنس کو لیڈ اسلام کر رہا ہے. اور جس وقت ابراہیمک بریدرن کی بات ہو رہی ہے کہ کرسچن تنظیمیں مل کے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ بنا رہی ہیں ایل جی بی ٹی کے خلاف، ٹرانسجنڈرزم کے خلاف، کہ ہم نے روایتی طور پہ اپنے ملکوں کو واپس آزاد کرانا ہے، تو مسلمان اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ تو نہیں اگر پاکستان میں یہ جو کول ممی ڈیڈی برگر پارٹی ہے اس کو دیکھ کے ہم کہیں کہ what تم بھی ہمارے لیے ایشو ہو. دے آرٹ، they can never be. چلیں Anyway، بہت شکریہ کیسر بہت بھائی. بہت میں بس یہ شکریہ. کہوں گا کہ آئی ہوپ آپ کی ریوائولسٹ کی طرف سے سائنس پر بھی زیادہ گفتگو، جو چیز ہمیں کامن ہے کہ سائنس ہم چاہتے ہیں پاکستان میں، تو ایٹ لیسٹ وہ اس پہ آپ کے ویڈیوز مجھے کم ہی نظر آتے ہیں، زیادہ آپ کے وہ ہمارے خلاف ہی ہوتے ہیں. تو اگر سائنس پر بھی زیادہ ہو تو میرے خیال سے بہت خدمت ہوگی. جو چیز ہمارے پاس کامن سائنس ہے سائنس مطلب سائنس ہے سبجیکٹ، سائنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہ سائنس کی طرف رجحان ہو ہمارے بچوں یس، کا جو. ہمارا جی پورا جو سیکنڈ مینڈیٹ ہے ہمارا یہی ہے. نیو فلاسفرز، نیو سائنٹسٹ، نیو میتھمیٹیشینز، نیو آئی ٹی ٹیکنیشینز، شور ایبسولوٹلی. اس پہ ہم پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں. بس وہ تھوڑا
پروجیکٹ زیادہ لمبا ہے, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ہوم ورک, تو وہ بالکل جاری ہے. پاکستان کے سفیبل کے اکیڈمک سے ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں, اس کے لیے جو ہمارے جو کولیبریشنز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. انشاءاللہ روزی اگلے کچھ مہینوں میں آپ اس کو بھی سرفس پہ دیکھیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو بہت سو بہت مچ, شکریہ تھینک آپ یو کا. سو مچ. تھینک یو جی. رائٹ, شاہ جی آپ بھی بتائیے اب. ہاں جی اتنے ہی ہو؟ میں بس اچھا ہوں فی الحال. اچھا اچھا. ارے یہ پاک پنجابی صاحب سے جو ہے نا, یہ چونکہ پرانا تعلق ہے اس لیے میں نے ان کو پرائرٹی دی تھی. باقی میں آپ جن ایسا صاحب کو بھی سمجھتا ہوں. چوز کریں. نہیں ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, آپ بے شک کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے ساتھی پھر ہیں آرڈر دن میں کے. چلتے ہیں جی, جی آرڈر سر. میں چلتے ہیں. پھر شیخ احتشام صاحب ہیں. لیٹ می ٹیک شیخ احتشام صاحب آن بورڈ. شیخ صاحب دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں ہے, باٹم لیفٹ کارنر پہ دیکھیے گا, اگر میوٹ ہیں تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا. اب خود کو انمیوٹ کر لیجیے گا. اینی وے, ویلکم آن بورڈ. شیخ صاحب آپ میوٹ ہیں. شیخ صاحب آپ میوٹ ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. یہ سر کیسر بھائی, یہ تو بڑی بری حالات انہوں نے مچائے ہوئے ہولی والوں نے. پہلے مندر بنا رہے تھے اسلام آباد میں, ان کو پتہ ہے پاکستان کا دل ہے اسلام آباد, یہاں سے جو ہوتا ہے پورے پاکستان میں وہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب وہ تو قابو میں نہیں ہے, مندر والا سلسلہ تو نہیں کر سکے. اس میں انہوں نے کہا یونیورسٹی ان کی, ہمارے پاس قاعدہ یونیورسٹی, تو اسی پہ قابو کرتے ہیں اور اسی کے لوگوں کو ہم ہولی کی طرف لے کے چلتے ہیں آہستہ آہستہ. اور مندر سے بڑا ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہو جائے گا. شیخ صاحب میں آپ کی انتہائی ریسپیکٹ سے میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیر از ناٹ دا سچویشن. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی کوئی قوت ہے نان مسلمس کی جو اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہمارے اپنے ننے منے سیکولرز ہیں جو کہ ویسٹ کی فلمیں شلمیں دیکھ کے تھوڑے سے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے صرف ایک طرح کی جو کمیونل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس ہارمونی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے پاکستانی مسلمانوں اور پاکستانی ہندوؤں کو ایک دوسرے کو آمنے سامنے کرنے کی. اور باقی میں جو عرض کر رہا تھا, شاید آپ نے وہ بات سنی ہو کہ اس بات پہ ہندو کمیونٹی کے لیڈر بھی شدید اضطراب میں ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے, اپنے مضمون مقاصد کے لیے ہمارے ریلیجن کو استعمال کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نان مسلمز ایسے ہیں جو اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا دیسی کول طبقہ جو ہے یہ وہ ہے. جی نہیں نہیں فرمائیے. بالکل, میں انہیں کی بات کر رہا ہوں, بالکل ہی اپنے ہی. شیخ صاحب آپ کی کی طرف سے آواز. آواز آنا بند ہو گئی ہے. آئی تھنک کوئی ایشو ہے. اچھا میں آپ کو شاید آپ کی طرف سے کوئی ایشو ہے, میں بھی آپ کو میں ریموو کر رہا ہوں, لیکن اب دوبارہ جوائن کیجیے انشاءاللہ آن بورڈ. سردار شاہد پاشا ہیں نیکسٹ میرے ساتھ, میں ان کو میں لینا چاہوں گا. جی سردار صاحب السلام علیکم, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو. اور باقی جتنے ہی حضرات ہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میک ریکویسٹ کیجیے. اٹ از آلویز اوپن میک پالیسی. آپ تشریف لائیں, آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوگی, پرٹیکولرلی اگر آپ لبرل ہیں, سیکولر ہیں, فکری اختلاف رکھتے ہیں, تو آپ سے بات کر کے زیادہ خوشی ہوگی. جی سردار صاحب السلام علیکم, انمیوٹ کیجیے گا خود کو. سردار صاحب باٹم لیفٹ کارنر پہ آپ دیکھیے گا, ایک آپ کو آپشن نظر آئے گا, آپ کا مک میوٹ ہے, اس کو ان میوٹ کیجیے گا پلیز. شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہے ہو. سردار صاحب کو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں. اچھا شاید کو مسئلہ بچ میں. محب نور صاحب ہیں اور خضر بھائی ہیں. لیٹ می ٹیک خضر صاحب فرسٹ. کوئی ایشو بنا ہوا ہے ان کی طرف. خضر صاحب نے پہلے میک ریکویسٹ کیا تھا, میں ان کو لیتا ہوں, اس کے بعد پھر محب نور صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی خضر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جناب صاحب. خضر صاحب ہم ویری شیور میں آپ کو مائک دیا ہے, لیکن آپ دوبارہ ریکویسٹ پہ چلے گئے ہیں. پھر خیر ہو انشاءاللہ. سب آتے ہیں, آواز نہیں سنتے ہیں. چلیں اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی انگریز کی سازش ہے. محب نور صاحب السلام علیکم. اچھا محب نور صاحب نیچے لسنر میں چلے گئے ہیں, ان کو میں نے بھی مائک دیا. اچھا نہیں آ گئے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی سر، میں نے یہی کہنا تھا کہ ماشاء اللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور میں تو آلریڈی آپ کی فین ہوں. اور بلا شبہ یعنی کہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو اسپیشل یونیورسٹی میں جو ہوا ہے، یہ اس قسم کے جو بھی باتیں ہوتی ہیں اسلام کے اگینسٹ، یہ پراپر ایک مطلب ایک پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے. لوگ اس میں اتنا انوالو نہیں ہوتے جتنا اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو شو کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا، پھر اس کے اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے اسٹیٹمنٹس سے نشر کر دیتے ہیں، اور پھر یہی لوگ جو ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہوتے ہیں پھر اس کو کیش کرواتے ہیں. اینی ہاؤ، گڈ ورک، کیپ اٹ اپ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. محب نور صاحبہ کی طرف سے یہ کامنٹس تھے. نیکسٹ ہمارے پاس طیب بھی ہیں اور خضر بھی ہیں. خضر میں 1 منٹ آپ کو لیتا ہوں. لیٹ می ٹیک طیب صاحب اینڈ دین آئی کم ٹو یو. ہوپ فلی آپ کی طرف سے جو ایشو آ رہا ہے وہ بائی دیٹ ٹائم ریزولو ہو چکا ہوگا. جی طیب صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو السلام علیکم جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ انمیوٹ کیجیے گا خود کو. طیب آپ میوٹ ہیں. باٹم لیفٹ کارنر پہ آپ کا بٹن ہے. یار جی میرے خیال میں ہمیں مان لینا چاہیے ہم میں کچھ نقص ہوگا، ہے نا؟ مجھے گڑبڑ لگ رہا ہے سر. انگریز کی سازش ہے. نہیں سر، وہ مافیا کی سازش ہے. اچھا چلیں یار، اگر وہ جادو ٹونے والے ہوتے تو یہ سمجھتے پیچھے بیٹھ کے وہی پھونک رہے ہیں ہم پہ. وہ تو ویسے بھی نہیں ہے. سر ویسے بھی جادو ٹونے والے تو ہے ہی یہی لوگ. چلے ان کا جو نور. جی جی کہیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ جب تک آتے ہیں. جی جی محب نور نے دوبارہ ہمیں ایک ریکویسٹ کیا. لیٹ می کوئکلی سی واٹ شی ہیز ٹو سے. جی محب نور، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو ویلکم بیک. محب نور، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو بائی دا لکس آف اٹ میری آواز نہیں آ رہی ہے. اوکے، آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاب علی صاحب. جی السلام علیکم وہاب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وہاب علی صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو یہ خود کو انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، فائنلی سن سکتے ہیں اور میں بھی سن سکتا ہوں. کیا جی سر، جی میں آپ کو بڑی خوشی تو بڑی نہیں خوشی دوں کی گا. بات ہے. میں آپ کو زیادہ خوشی تو نہیں دے سکتا کیونکہ لبرل نہیں ہوں میں. اچھا، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح میک شور کریں گے کہ اس طرح کا ایونٹ دوبارہ نہ ہو. دیکھیں اس کے لیے ایک نیشنل ایفرٹ چاہیے ہوگی کہ ہم ایک طرف تو جو ہماری اسمبلی ہے وہاں پہ ہم پہلے ہماری طرف سے قرارداد جائے گی، اس میں جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے ہم اس سے بات کریں گے. ابو آل ہم جو HEC ہے ان سے بات کریں گے کہ آپ نے علیحدہ سے گائیڈ لائنز آپ کو ایشو کرنی ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا کھلا اس ملک میں ہم کر دیں کہ کوئی بھی اٹھ کے، یاد ہو نا کہ کوئی لوگوں کی ایک ایسی میجورٹی ہے کہ جو واقعی اب سسٹم کو چینج کرنا چاہتی ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں، شور وغیرہ انہوں نے کیا، ٹی وی وغیرہ پہ گئے اور یا ٹی وی والوں نے خود شو کیے اور آپ گیو اپ کر گئے. تو یہ تو ایک پبلک پریشر ہے، جیسے ہم نے ایگزرٹ کیا تھا جب ٹرانسجینڈرز ایکٹ اس کو ہم نے انڈو کرنا تھا. تو اس سے بڑے لیول کی انشاءاللہ کمپین ہم چلائیں گے. اس پہ ہم جب تک یہ نئی گائیڈ لائنز نہیں آتی ہیں اور یونیورسٹیز میں اس طرح کے ایونٹس بین نہیں ہوتے ہیں HEC کی طرف سے، تب تک تو ہم بالکل آگے ان کے ہم وی کین ناٹ موو آن فرام دس. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیاں ریسرچ میں کچھ نہیں کر رہی ہیں، ہماری یونیورسٹیاں انوویشن میں کچھ نہیں کر رہی ہیں، کچھ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں کچھ نہیں کر رہی ہیں. جب بھی نام آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی برہنہ ڈانس ہو رہا تھا، فلاں جگہ پہ کوئی لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، 2 لڑکوں کی آپس میں شادی ہو رہی تھی. گڈنس صحیح کہ عیاشی کے اڈے ہیں. کئی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو علم کے لیے بھیجتے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اس لیے کہ وہ اگلی جنریشن جو ہے وہ پچھلی جنریشن سے بہتر پرفارم کرے. یہ اچھے بڑے جاتے ہیں، ڈی جنریٹ ہو کے وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نئی گائیڈ لائنز ایشو کرانی ہے انشاءاللہ HEC سے.
पूरे अवामी ताकत के साथ करानी है, नथिंग लेस देन दैट विल बी एक्सेप्टेबल इंशाल्लाह। जी वहाब साहब। और मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इंस्टीट्यूट ने किया है तो हम किस तरह मतलब इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं? इससे पहले हो चुका एक वाकया कि आपको पेपर में जिस तरह का एक क्वेश्चन आया था बहन भाई को लेके, तो एकदम हाइप क्रिएट हुई है कि भाई हो गया, ये हो गया, अब इनके खिलाफ जाना है। उसके बाद वो खामोशी अगेन, तो दोबारा आए हैं उन्होंने। तो ये किस तरह, मतलब ये वही अव्वल के ये मिसाइल फेंकते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हम इन्हें कब टेस्ट करेंगे कि भाई इनको पकड़ हम क्यों नहीं करते इन पे? देखिए, इनकी जो टेस्टिंग है वो तो इंशाल्लाह कुछ दिन सब्र करें। मेरा एक वीडियो आने वाला है जिसमें बहुत से अंदर के राज खुने के यूनिवर्सिटीज में कर क्या रहे हैं, तो वो तो इंशाल्लाह बस कुछ दिन आप दें कि कैसे होता कैसे है। देखें, ये तो नहीं हो सकता ना कि एक अच्छा भला मुसलमान जहन का बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा है, मुसलमान जहन की बच्ची यूनिवर्सिटी में जा रही है, और वहां पे जाके तो वो कुछ दिन में टोटली चेंज हो जाती है। कुछ ना कुछ तो वहां पे ऐसा हो रहा होगा। तो वो क्या होता है वहां पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू की, और उसके बाद अब इंशाल्लाह काफी हम आगे जो है वो उस पर जा चुके हैं। कुछ अगले दिन में एक वीडियो मेरा आने वाला भी है। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो इनका टेस्ट मिसाइल जो ये फायर करते हैं, जो मैं टर्म आमतौर पर यूज किया करता हूँ, यस ये कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इनका मिसाइल आज तक कामयाब नहीं हुआ है। इन्होंने कराची में गलबन IBC में जो किया था वो हम जिन्स परस्ती वाला, उस पर एक्शन लिया गया था। जो इन्होंने वो किया था, ये जो आप पूछ रहे हैं कि उस जो बड़ा एक बहन भाई के हवाले से जो क्वेश्चन था, उस टीचर को फायर करना पड़ा था। ऐसे ही जो पेशावर में एक यूनिवर्सिटी थी, उसके एक रीजनल कॉलेज ने किसी फहाश रकासा को बुलाया हुआ था, उनको माजरत करनी पड़ी थी। और अब यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो एक स्टूडेंट सोसाइटी है जिन्होंने ये किया है। लेकिन अब वो उन पे क्या एक्शन लेते हैं, ये तो अब इंशाल्लाह अजीज पाकिस्तान की आवाम का जो एक्शन है वो बताएगा कि वो क्या एक्शन होता है। तो इसमें भी इंशाल्लाह कामयाब हम ही होंगे। वतन हमारा है भाई, आपका नहीं है। आपका है, आई मीन वी डोंट से आपका नहीं है, लेकिन इन ये जो काम आप करना चाहते हैं इसके लिए आपका नहीं है। जी शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था, पर शायद मैं भूल जाऊं। वो ये कि ना, मैंने पहले भी इसको पॉइंट आउट किया था, एंड आई एम सून इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम पर बार बार से करता रहा हूं कि पेरेंट्स को अब HEIs मतलब यानी हायर इंस्टीट्यूट को चुनते हुए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर जा रहे हैं। लाइक आप चाहें तो आपके सवालात कैसे आते हैं, जो हमने देखा, फिर उसके अंदर स्टूडेंट्स करते क्या है एक्चुअली। सो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इलाके की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सब लोग फौकियत देते हैं, इस्लामिक, कायद-ए-आज़म और नमल। सो इन तीनों में एक है। सो बाकी दो तो फिलहाल बचे हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म रिसेंटली 2-3-4 महीनों के अंदर बहुत हाईलाइट हुआ है। सो आई थिंक एनी पेरेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी हियर, प्लीज बी कॉशियस अबाउट योर पेरेंट्स, योर किड्स एंड योर चिल्ड्रन, कि जब वो एंटर करते हैं तो आप इंस्टीट्यूशन को ये मत देखें कि भाई ये कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, अब उनको लेकर जाए वहां उनकी जो कैरेक्टर खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उनकी लाइफ, जिंदगी, कल्चर से वो दूर हो जाते हैं, अपनी शनाख्त से वो दूर हो जाते हैं। तो खा करना तालीम उनके ऊपर, फिर क्या पैसे तो आपके जाके AI और रोबोट भी कमा सकता है। सो प्लीज बी कॉशियस अबाउट देम एंड ऑलवेज चेक बिफोर एडमिटिंग देम। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच। लास्ट चीज अगर मैं ऐड करना चाहूँ। जी फरमाइए। जी सॉरी कि मैं टाइम ले रहा हूँ, जज़ाकल्लाह। एक जिस तरह साहिल भाई ने एक कम्युनिटी बना रहे हैं IMS के नाम से, आपकी भी माशाल्लाह एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, सो आप क्यों नहीं कम्युनिटी बनाते? सो उसको इन लोगों के अगेंस्ट यूज किया जाए, क्योंकि आजकल फिजिकली तो आप एहतजाज उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन जो डिजिटली एहतजाज हो रहा है वो भी ऐवानों के कानों तक जा रही है बात। तो अगर एक अच्छी ऐसी कम्युनिटी जाके, या तो हम एक हैशटैग चलाएं या इस तरह कुछ करें। ऑफ कोर्स कि हम नहीं निकल सकते घरों से, हम वो हमारा ईमान ही ऐसा है, हम तो दिल में भी बुरा बड़ी मुश्किल जानते हैं। तो इस तरह की कोई कम्युनिटी क्यों नहीं बनाते कि कम से कम हम जो लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, तो चलो इस तरह को खोटा प्रोपेगेंडा के खिलाफ तो कुछ तो बोले तो सही, कम से कम कीबोर्ड वॉरियर ही बने।
ہم اس سے بہت آگے جا رہے ہیں وہاب انشاءاللہ. ہماری موومنٹ ہے اس کا سافٹ لانچ ہو چکا ہے دی ریوائولسٹ کے نام سے. لیکن میں ساحل بھائی کے کام کی بہت قدر کرتا ہوں. پاکستان میں باقی جتنی بھی اور جماعتیں اس طرح کے کام کر رہے ہیں, گروپس کام کر رہے ہیں, میں سب کی قدر کرتا ہوں. سب اسلام کے لیے کر رہے ہیں. میرا ویو یہ ہے ہاؤیور کہ ہم نے صرف لوگوں کو کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ہم ہر جمعے کو کرتے ہیں, یعنی کہ جب خطبہ ہوتا ہے سنتے ہیں, ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں, اینڈ دے آر ویری امپورٹنٹ تھنگز, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں ایک قدم آگے. تو جو ریوائولسٹ کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کو ریوائیو کریں پریکٹیکلی. صرف سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگز وغیرہ وہ ہمارے کام کا حصہ ہوں گے, لیکن مین چیز یہ نہیں ہوگی. ہم اپنا کلچر آزاد کرنا چاہتے ہیں ود ان دی رول آف لا, اس کے اندر رہ کے. ہم یہ جو ڈرامے ہیں پاکستان کے, جو ولگر ٹی وی شوز ہیں اور جو اس طرح کی ایڈز وغیرہ جتنے چل رہے ہیں, یہ سارے پاکستان کے قانون کے خلاف ہیں, ٹیمرا کے رولز کے خلاف ہیں. ہم ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے ان پہ کیس کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی کمیونٹی پاکستان میں انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں, میں وی آر آن کورس. جو سافٹ لانچ ہوا ہے ہمارا, اس کا کچھ ہی گھنٹے میں جو ہمیں رسپانس ملا ہے, وی آر ویری کانفیڈنٹ. جو میرا ایم ہے کہ پاکستان میں ہم نے 1 کروڑ لوگوں کی ممبرشپ ہم نے اکٹھی کرنی ہے. when 10 million people stand up for their rights, then people listen. لوگوں کو پھر سننا پڑتا ہے, پھر میڈیا کو سننا پڑتا ہے. تو ایک طرف تو ہماری یہ لیگل جو بیٹل ہے یہ سٹارٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ ان کے خلاف. دوسری طرف ہماری جو بائیک آؤٹ موومنٹ ہے, یہ جتنے بھی ولگر ایڈز ہیں, جتنے بھی ولگر ٹی وی ڈراماز ہیں, ان سب کا بائیک آؤٹ کے ہم نہیں دیکھیں گے ان کو. بھائی جب آپ کی TRPs نیچے آئیں گی تو پھر یو ول ہیو ٹو لسن ٹو اس, بیکاز ایز کنزیومرز اٹ از آور رائٹ ٹو ٹیل یو کہ ہماری اسکرین پہ کیا آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پیرل موومنٹ ہوگی وہ ہوگی ایک سائنٹیفک ریوائول کی. ہمیں دوبارہ سائنس پڑھنی ہوگی. ہم یہ بہانے نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہوئی ہے اس لیے کہ سم ہاؤ پتہ نہیں ہم کتنے اچھے ہیں یا کتنے قیمتی لوگ ہیں, یا پتہ نہیں کیا اس طرح کے عجیب عجیب بہانے ذہنی عیاشی رکھی ہوئی ہے ہم نے. سارے جو سائنس جو ہے وہ مسلمانوں نے بنائی ہے, اور یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور 700-800 سال ہو گئے ہمیں مار کھاتے ہوئے دنیا میں. نہ ہمارے پاس اچھے میتھمیٹیشینس ہیں, نہ ہمارے پاس اچھے فلاسفرز ہیں, نہ ہمارے پاس اچھے سائنٹسٹ ہیں, نہ ہم ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں, اور گلے شکوے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں دنیا میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مظلوم ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مظلوم اس لیے ہیں کہ باقی ساری دنیا اچانک ظالم ہو گئی ہے. ہم مظلوم اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. سو وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ بیک آن آور فیٹ. تو جو ریوائولسٹ کا جو سیکنڈ مینڈیٹ ہے وہ اپنے اس گولڈن ایرا کو ریوائیو کرنا ہے جس میں ہمارے پاس زبردست سائنٹسٹ تھے, فلاسفر تھے, وہ دوبارہ سے آج کرنے ہیں. وی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو میں ساحل بھائی کے کام کی بہت عزت کرتا ہوں, باقی جتنی بھی ہماری تنظیمیں سب کو بہت میں عزت کرتا ہوں, لیکن مائی ویو از کہ یہ کام میں بھی اگر وہی اسی طرح کرنا شروع کر دوں تو ہجوم میں ہم ایک چہرہ بن جائیں گے. نتھنگ مور دین دیٹ. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ, اور وہ ڈفرنٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو فائٹ اے پریکٹیکل بیٹل. اگین آئی ڈونٹ مین ٹو بی, میں چاہتا نہیں ہوں کہ ایک شائبہ بھی ہو کہ میں کسی کے کام کو ڈیمیل کر رہا ہوں. نہیں, وہ سارے ہمارے بھائی اور اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. رائٹ, نیکسٹ میرے ساتھ اسلامی جمعیت طلباء گورڈن کالج. It's always a pleasant experience to have anyone from جمعیت on board. السلام علیکم, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو. یہ السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انمیوٹ کیجیے گا خود کو. جی, اسلامی جمعیت طلباء گارڈن کالج سے تعلق ہے, جہاں سے اپنے جنرل باجوہ صاحب اور شیخ رشید صاحب پڑھے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ سے کیسر بھائی آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اس کو مسمتی ایک ریلی بھی نکالیں گے گارڈن کالج راولپنڈی میں. اوکے, ماشاءاللہ. اوکے, دیٹس فائن, سو لانگ ایز ہم اس کو اپنا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں, کنسٹرکٹیولی یوز کرتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری گڈ اسٹارٹ انشاءاللہ العزیز. اور ساتھ ہم بھی بیک اینڈ پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں سم تھنگ پلوزبل سولوشن کی طرف, کہ کس طرح سے HAC سے رابطہ کیا جائے اور کس طرح سے میکسیمم پریشر ایگزرٹ کریں. میں نے تو آج ایک ویڈیو بنایا بھی ہے جو آج کسی وجہ سے ایڈٹ نہیں ہو سکا, جس میں نے پرویز اشرف صاحب کو میں نے براہ راست ایڈریس کیا ہے. وہ میرے حلقے کے ہیں کہ جناب آپ آئیے گا ووٹ لینے کے لیے میرے پاس, ہم آپ سے 2-4 باتیں اور بھی کرنا چاہیں گے. کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کی بڑی فکر پڑی رہتی ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن ہمارا ایک اسلامی شرعی ریاست کو انشور کرتا ہے. یہ آپ کو کبھی نظر نہیں آتا کہ ہماری یونیورسٹیز میں ڈرگز ہماری یونیورسٹیز میں عام ہیں, پروسٹیٹیوشن ہماری یونیورسٹیز میں عام ہے. شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ پاکستان کی کتنی یونیورسٹیز کے ہاسٹلز ایسے ہیں جہاں پہ پروسٹیٹیوشن عام ہوتی جا رہی ہے.
یہ سارے کا سارا ہماری انتظامیہ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اینڈ یو آر ورڈ اباؤٹ کہ وہ نہیں کانسٹیٹیوشن سب کو رائٹس دیتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ جو نوٹیفیکیشن تھا یہ نہیں, اس نے تو رائٹس کی بات کی نہیں تھی سرے سے. کون ہے پاکستان میں جو پاکستان کی مائنورٹی سے ان کے رائٹس لے سکتا ہے؟ نو ون کین ڈو دیٹ. لیکن آپ اس کو ایسے رنگ دے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا پاکستان کی مائنورٹی پہ, جن کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے اس میں. بات ان مسلمانوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے یہ حرکت کی, ایٹ لیسٹ جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے نام دیے ہوئے تھے. It's about them, it's not about anybody else. تو خیر آپ اپنے حصے کا کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. ہم انشاءاللہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں we will also do whatever it takes. سر اور کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا بھائی, میں ایز آلویز جو میں بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں سے فکری اختلاف ہے ان سے بات کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے. سو اف دیر آر پیپل ہیئر جن سے ہمارا فکری اختلاف ہے, جو کہ سیکولر لبرل سوشلسٹ ٹینڈنسیز رکھتے ہیں, آئیے آئیڈیاز کے ایکسچینج سے بات آگے بڑھتی ہے. یو آر موسٹ ویلکم ٹو ہیو یور سے. اف یو تھنک کہ یہ جو کیا ہے ایچ اے سی نے اپنا نوٹس وڈرول کر کے یہ اچھا کیا ہے, اور جو آپ لوگوں کی طرف سے پریشر آیا تھا آپ لوگوں نے یہ کام ٹھیک کیا تھا, if that is the case I'd be very very happy to have you on board. کہ آپ کی بات سنیں, آپ سے کچھ پوچھیں, آپ کی کچھ سوالات کے جواب ہم دیں, because I am all for dialogue. میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ہم ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہیں گے ہم کوئی چیز اچیو کریں گے. If you think that you are serving the nation and your way is better than our way, sure, let's have a conversation. Ideas کا exchange ہوتا ہے تو بات آگے بڑھتی ہے. ابھی تک جو چل رہا ہے وہ گالی گلوچ, ابھی تک جو چل رہا ہے وہ آگے جو بتا رہے تھے شاہ صاحب کے اکاؤنٹس ہیک کر لینے, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے. That's not a way. دلیل کا جواب دلیل کا سے ہونا چاہیے, آرگومنٹ کا جواب آرگومنٹ سے ہونا چاہیے. Anyway, مسٹر سائلنٹ ویلکم آن بورڈ. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ میوٹ پہ ہیں اس وقت. آپ میوٹ پہ ہیں, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کو آ رہی ہے تو پلیز بتائیے گا. اس طرح جب یہ نہیں لے رہے تو چیک کر بھائی. ایٹ دا مومنٹ میں کہہ رہا ہوں نے ریکویسٹ ڈینائی کر دیا. سوری, کنہوں نے ڈینائی کر دی ہے؟ چیکر صاحب کی ریکویسٹ تھی, میں آپ کو کہنے والا تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کریں, لیکن ریکویسٹ اب نہیں ہے. ہاں میرے خیال میں یہ ایک پرماننٹ پرابلم ہے اسپیسز میں. ہم نوٹ شور کہ ابھی یہ بیٹا موڈ میں ہے ورژن ہے یا کیا ہے, ہم نوٹ انٹائرلی شور, لیکن بہت گلیچز آتی ہیں بہت زیادہ. اینڈ اٹ کیپس آن ہیپننگ ڈیو ٹو whatever reason. I'm not entirely sure what might be the reason. Anyway, Mr. Silent, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو خود کو آپ انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس 1 منٹ لوں گا پیسے بھائی. وعلیکم السلام. جی جی اللہ آپ کو جزائے خیر دینا. ایز اے انڈیا سے ہوں, آپ ہو یا عابر بھائی ہو یا ہمارے مفتی صاحب ہو یا علینا علی بہن ہو, سچ میں کہتا ہوں آپ لوگ جب بھی یہ کام کرتے ہیں تو سر غرور آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب بھی قوم میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو باطل سے اس طرح لوہا لے رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ایک چیز افسوس اس بات کا ہوتا ہے, ایسا پاکستانی بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ جو ہولی کا جو انسیڈنٹ ہوا, آپ نہیں جانتے کہ ایز اے انڈین ہمیں اس کو کتنا فیس کرنا پڑ رہا ہے, کتنی ہمیں بیشنگ ہو رہی ہے اور کتنا ہمیں اس پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ جو دیسی لبرلز کہتے ہیں, خیر پاکستانی لبرلز جو ہے اس میں ان کے اندر تھوڑا بہت تو شعور ہے, لیکن ہندوستانی لبرل اس سے کہیں زیادہ گرے پڑے ہیں. وہ اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم آنے والی ہولی میں ہمارے لیے یہ کیا عذاب بن کر کے آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایز اے پاکستانی کمیونٹی جس طرح ان کو یعنی اس کو کرنا تھا, بیکلیش کرنا تھا, نہیں کر پا رہی. سوائے روزانہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا, آپ واحد فرد ہیں جو اس کے خلاف بول رہے ہیں, اور آپ کی کوشش کامیاب بھی ہو رہی ہے.
نہ علماء کے حلقے میں میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا روزانہ دیکھتا ہوں کہ بھائی اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ آ جائے. ہاں یوتھ کلب والوں نے 1 گھنٹے کی وہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے ایک اسٹریم تو بنائی, لیکن وہاں پر اس کی سیریسنس نہیں دیکھا میں نے. راجہ ضیاء صاحب کی انہوں نے سیریس نہیں لیا اس کے لیے جتنا آپ سیریس لیتے ہیں.